اس وقت میں پوری دنیا پریشان ہے. غریب غربت میں پریشان ہے، مالدار مالداری میں پریشان ہے، تاجر تجارت میں پریشان ہے، ملازم ملازمت میں پریشان ہے. یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا پر پریشانی کی ایک چادر بچھی ہوئی ہے، اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے اور پریشان کیوں ہے. یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں، اور اگر سوچتے ہیں تو نادان سوچتے ہیں. جس کے پاس کرایہ کا مکان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اس سے پریشان ہوں کہ میرے پاس کرایہ کا مکان ہے، میرا اپنا خود کا خاص مکان نہیں ہے. جس کے پاس مکان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ مکان ہے لیکن چھوٹا ہے، وہ آفس ہے، ذرا بڑا ہونا چاہیے، بنگلہ ٹائپ کا. جو جس سطح پر ہے اس کو اپنی راحت، اپنی چین، اپنا سکون، اپنی کامیابی اوپر نظر آ گئی اور وہ دوڑ رہا ہے. لیکن جس اللہ نے یہ دنیا بنائی اس بنانے والے نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں تمہاری کامیابی اچھے مکانوں میں، اچھے لباس میں، اچھی سواریوں میں، مالداری میں، حکومت میں، ڈگریوں میں، جہاں تم کو نظر آتی ہے میں نے وہاں نہیں رکھی ہے. تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے. یہ خبر بنانے والے نے دی ہے کہ ہم نے وہاں پر کامیابی نہیں رکھی ہے اور نادان انسان وہاں کامیابی تلاش کر رہا ہے. تو کیسے ملے گی؟ جس نے چائے بنائی اس چائے بنانے والے نے خبر دی کہ ہم نے اس چائے میں شکر نہیں ڈالی. اب یہ انسان اس چائے کو چمچ سے ہلا لے. بولو دوستو میٹھی بنے گی؟ تو ذرا منہ کرتے ہو، اپنا بیان کرنے نہیں بیٹھے، اپنے باتیں کر رہے ہیں، منہ کرو. لبے میٹھی بنے گی؟ کیوں؟ بنانے والے نے خبر دی ہے کہ چائے میں شکر نہیں ڈالی. جس اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس بنانے والے نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں تمہاری کامیابی اچھے مکانوں میں، اچھے لباس میں، اچھی سواریوں میں، شاہی دسترخوانوں میں، جہاں تمہیں نظر آتی ہے وہاں نہیں ہے. اور یہ خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,25,000، 1,45,000، ایک روایت کے مطابق 1,75,000 حضرت انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر انسانوں کو یہی بات سمجھائی کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں تمہاری کامیابی دنیا کے پھیلے نقشے اور شکلوں میں نہیں ہے، اور نادار انسان وہاں تلاش کر رہا ہے کیسے ملے گا. اسے آئے دن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. وہ جو نظر آ رہا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی کا دھوکہ ہے. اس کی مثال یوں سمجھے، ریگستان جس کو اپنی زبان میں رن کہتے ہیں. اگر کوئی رن میں جاوے تو اس کو دور پانی نظر آئے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکہ چمکتا اور پھر اور پیاس بڑھتی ہے، پھر وہ دوسری طرف نگاہ اٹھاتا ہے، پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ اب کی مرتبہ جو نظر آ رہا ہے وہ پانی نہیں. جب وہاں دوڑتا ہے تو وہ بھی پانی نہیں، پانی کا دھوکہ چمکتا اور پھر اور پیاس بڑھتی ہے کیونکہ ریگستان ہے تو اور سمت میں وہ نظر لڑتا ہے. پھر اندر سے آواز آتی ہے اب کی مرتبہ 100% پانی ہے، لیکن وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی پانی نہیں، پانی کا دھوکہ چمکتا اور پیاس سے جاننے دے گا. تو یہ مثال ہے، جس کو جہاں پر کامیابی نظر آتی ہے وہاں پہنچتا ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی کا دھوکہ. کسی کو اللہ نے وہاں رکھی نہیں ہے. کامیابی کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک دین دیا ہے. اب یہ دین جس کی بھی زندگی میں ہوگا، چاہے آپ کے مقدر سے قریب ہے،
کرائے کے مکان میں رہتا ہے، چٹنی روٹی کھاتا ہے، لیکن دین ہے تو اللہ کا وعدہ ہے حیاتن طیبہ، ہم خوشگوار زندگی دیں گے، امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا، محبتیں ہوگی، برکتیں ہوگی. یہ سارا سب کچھ اللہ نے دین میں رکھا ہے. لیکن یہ نادان انسان دین چھوڑ کر اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے، تو آئے دن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. جتنے اسباب بڑھتے ہیں اتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. جب سے دنیا بنی ہے ہم نے سنا اس دن سے لے کر آج تک جتنے راحت کے اسباب اس وقت دھرتی پر ہیں، شاید اس سے پہلے دنیا میں اتنے زیادہ راحت کے اسباب آئے. لیکن جتنی انسانیت آج پریشان ہے شاید اس سے پہلے بھی اتنی انسانیت پریشان ہے. امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور وجہ یہ سمجھتا ہے سب مان لیں گے. اس لیے اولادوں سے لوگ پریشان ہیں. اولادیں نافرمان کب بنتی ہیں؟ علماء نے لکھا ہے جس رات میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات پورے ہوئے، اس دن کی فجر کی نماز قضا ہوئی اور اس رات حمل رہا، تو علماء نے لکھا ہے اس رات جو اولاد وجود میں آئے گی وہ نافرمان ہوگی، یہ آنکھوں کا کانٹا بنے گی، دل کا سکون نہیں بن سکتی. کیوں؟ جس دن اس کا وجود تھا اسی دن اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا گیا ہے. تو ہم جو پریشان ہیں مال کی کمی سے نہیں، اسباب کی چیزوں کی کمی سے نہیں، اور سامان کی کمی سے نہیں، ہم پریشان ہیں دین نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی تعلق نہیں کہ مال آنے سے راحت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، وہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. تو دھوکا ہے. راحت چین سکون کامیابی کے لیے دین ہے. ایسے سچے نبی کی خبر ہے جنہوں نے مذاق میں بھی جھوٹی بات نہیں کہی، جس کا مفہوم ہے جس شخص کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی. ایک بات نہیں فرمائی اللہ کے نبی نے اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا بینک بیلنس، کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا. کامیابی کے لیے اللہ نے اپنا مبارک دین دیا ہے، لیکن محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے دین نکل گیا، اور دین نکل جانے کی وجہ سے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں. اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑ کر جو کمائیاں کمائی جائے گی وہ کمائیاں گھروں میں لڑائیاں لائے گی، جھگڑے لائے گی، فتنے لائے گی، بے برکتی لائے گی، ٹینشن لائے گی، ٹینشن. تو میرے دوستوں ہم جو پریشان ہیں وہ دین نہ ہونے کی، اور شیطان نے ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا. میں بھی اسی میں ہوں. شیطان کیا ہے؟ تو دیندار ہے. کسی نے جو ہے کرتا پائجامہ پہن لیا، سندر چہرہ بنا لیا، 2 4 5 4 مہینے چلے لگ گئے. علماء کرام فرماتے ہیں عبادت کا دین صرف 20% ہے. 80% معاملہ، معاشرت، رہن سہن، لین دین، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ کیسا ویوہار ہو، ہر چیز کی دین نے رہبری کی ہے. لیکن وہ دین محنت چھوٹنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، اور دین نکل جانے کی وجہ سے حالات ہیں. آج دنیا میں شور ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا وہ کوئی نہیں سوچتا. جس پر جو حال ہے وہ حال اس کی اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. کیا ہوا کا شور ہے، کیوں ہوا وہ کوئی نہیں سوچتا. ایک بزرگ کو گھوڑا ستاتا تھا، تو ستاتا تھا گھوڑا، لیکن وہ کرتے تھے استغفار. کہ گھوڑے کی کیا طاقت ہے مجھے ستاوے؟ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ گھوڑا میرے اوپر مسلط کیا ہے. کیوں ہوا وہ؟ ایک کتے کو بھی اگر پتھر مارو
تو کتا دیکھتا ہے پتھر کو بھی مارنے والے کو، جب بولو تو کرے یار، مارنے والے کو کتا بھی سمجھتا ہے کہ پتھر نے مجھے نہیں مارا. تو جس پر جو حال ہے وہ اللہ کے پتھر ہے. ہم پتھر کو دیکھتے ہیں، مارنے والے کو نہیں دیکھتے کہ حال کہاں سے آیا. اللہ کی طرف بندہ رجوع جب اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا تو اپنا اور مخلوق کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. آج اپنا اور اللہ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اور مخلوق کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. تو یہ محنت جو ہے دعوت کی مبارک محنت، یہ نکلو براہ نکلنا نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے ہماری زندگیوں میں دین آوے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی ہماری دین والی سنت شریعت والی بنے. اور جب تک دین نہیں آئے گا وہاں تک میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک جوتا بنانے والا جوتا بنانے کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ بتاتا ہے کہ یہ سیدھے پیر کا جوتا سیدھے پیر میں، اور یہ الٹے پیر کا جوتا الٹے پیر میں. اب کوئی نادان یوں کہے 100,000 روپے میں نے خرچ کیے ہیں، آپ کون ہوتے ہم کو مشورہ دینے والے؟ یہ جوتے اپنی مرضی سے پہنے، سیدھے پیر کا جوتا الٹے پیر میں اور الٹے پیر کا جوتا سیدھے پیر میں. یہ پہن تو سکتا ہے لیکن یہ پہننا اس کو نہ راحت پہنچائے گا، نہ چین پہنچائے گا، نہ سکون پہنچائے گا، نہ عزت دلائے گا. چلے گا تو تھکے گا، دوڑے گا تو گرے گا، دیکھنے والا دیکھ کر کہیں گے پاگل آتی ہے. کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو؟ ایک جوتے بنانے والے کی بات نہ مانے اور وہ جوتے اپنی مرضی سے استعمال کریں تو وہ جوتے نہ راحت پہنچاتے ہیں، نہ چین پہنچاتے ہیں، نہ سکون پہنچاتے ہیں، نہ عزت دلاتے ہیں. تو جس اللہ نے آنکھ بنائی، جس اللہ نے ہاتھ بنائے، جس اللہ نے پیر بنائے، جس اللہ نے پوری باڈی بنائی، پوری دنیا بنائی، بنانے کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ بتایا. یہ دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ بولو، یہ مت بولو، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ پیو، یہ مت پیو، ادھر چلو، ادھر مت چلو. اس کا نام دین ہے، اس کا نام سنت شریعت ہے. اسی کے اندر اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے. لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں، وہ دین محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اور دین نکل جانے کی وجہ سے حالات ہیں. ہم نے گھر میں فریج لانے کی فکر کی، فریج آ گیا. صوفہ سیٹ لانے کی فکر کی، صوفہ سیٹ آ گیا. گیزر لانے کی فکر کی، گیزر آ گیا. دنیا بھر کا سامان گھروں میں آ گیا. اتنا سامان آ گیا کہ مستورات کی جماعت ٹھہرانی ہو تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اتنا سامان گھروں میں ہے. لیکن ہم سب سوچیں، ہم نے گھروں میں دین لانے کے لیے کیا محنت کی؟ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ کر کتنا ذہن بنایا. جو خاتون میرے اور آپ کے نکاح میں آئی ہے، اس اللہ کی بندی نے کتنی بڑی قربانی دی. ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بھائی کو، بہن کو، گھر، یہاں تک کہ گاؤں بھی چھوڑ دیا. اپنے نام کے پیچھے 19، 20، 21 سال سے ابا کا نام تھا وہ نام تک مٹا دیا اور پیچھے شوہر کا نام لکھا دیا. اتنی بڑی قربانی دے کر وہ اللہ کی بندی ہمارے نکاح میں آئی. سچ بتاؤ، میں اور آپ اس کو لے کر بیٹھ کر کتنا ذہن بنایا کہ اللہ کی بندی، روٹی، کپڑا، مکان یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مقدر کی چیز ہے. اصل مسئلہ سکرات، موت، قبر، آخرت، پلسرات، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا، یہ بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے. ہم سب سوچے، میں نے اور آپ نے اپنی نگاہ میں آئی ہوئی اس اللہ کی بندی کی آخرت کی کتنی فکر کی. کبھی اس کی سورہ فاتحہ سنی، کبھی غسل کے فرض، وضو کے فرض، کبھی مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھا ہو کہ مستورات کا قیام کیسا ہو، ان کا رکوع کیسا ہو، ان کے سجدے کیسے ہو، ان کے پاکی ناپاکی کے مسائل سوچے ہم سب. اور یہ پوچھ کر پھر اپنی بیوی کو بتایا ہو
جبکہ اتنی بڑی قربانی دے کر ہی آئی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. گھر کی تعلیم تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے. تب گھر کی تعلیم میری اور آپ کی ضرورت ہے اور میرے اور آپ پر اللہ کا حکم ہے. وہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم سب سوچے ہم نے اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر آخرت کے تذکرے آخرت کے مذاکرے ہمارے گھروں میں کتنے ہیں؟ دنیا بھر کے تذکرے گھروں میں ہو رہے ہیں. اس نے وہ مکان لیا, اس نے وہ گاڑی چھوڑائی, اس نے اتنا شادی میں خرچہ کیا, اس نے گھر میں ایسا پی او پی بنوایا اور اس نے ایسا فرنیچر بنایا. لیکن گھروں میں آخرت کے تذکرے آخرت کے مذاکرے جو اللہ کا حکم ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے آ کر کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں, گھر میں چپکی آتا نہیں ہے. بتاؤ میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے. ایک چپکی لوڈ گھر میں نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں اللہ کی بندے ہم پر بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے اور ان گھاٹیوں پہ سے وہی لوگ سہولت سے گزر جائیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے ہوں گے. کتاب میں لکھا ہے بیوی یہ بات سن کر خوشی خوشی واپس تشریف لے گئی. چھڑ کو قریب نہیں کہ تم نے کہیں بڑی نہیں, خوشی خوشی. اچھا ہم سوچے ہم نے اپنے گھر والوں کو کتنی آخرت سمجھائی. اپنے بیٹے سے یہ تو ضرور کہتے بیٹا اچھی پڑھائی کرو ورنہ کیلے کی لاری نکالنی پڑے گی, رکشہ چلانی پڑے گی. لیکن یہ کہا کہ بیٹا ایک نماز چھوٹ گئی تو انجام کے اعتبار سے ایسا ہے مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا, اکیلا کھڑا رہ گیا. اس کے تذکرے اس کے مذاکرے ہمارے گھروں میں. آج ہماری گھر کی مستورات کو دنیا بھر کے بھاؤ معلوم ہے. آلو کیا بھاؤ, سبزی کیا بھاؤ, چھوٹے کا بڑے کا سب چیز کا بھاؤ معلوم ہے. سبحان اللہ پر کیا ملے گا, الحمدللہ پر کیا ملے گا, لا الہ الا اللہ پر پڑھنے پر کیا ملے گا, درود پاک کے پڑھنے پر کیا ملے گا, اشراق پر کیا ملے گا, چاند پر کیا ملے گا, ابابیل پر کیا ملے گا, مہمان نوازی پر کیا ملے گا, الف لام میم پڑھنے پر کیا ملے گا, جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے گی اس پر کیا ملے گا. یہ اعمال کے بھاؤ نہیں پتہ. یہ فضائی کی کتاب جس کے اندر اعمال کے بھاؤ لکھے ہوئے ہیں. بڑے کہتے کہتے کہیں تو بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ گھر کی تعلیم گھر کی تعلیم. سوچے میں نے اور آپ نے گھر میں تعلیم کا کتنا اہتمام ہے. ایک دن ہوئی, 2 دن نہیں ہوئی, 2 دن ہوئی, 3 دن نہیں ہوئی. بہت تھکان تھی, شادی تھی, منگنی تھی, سفر سے آئے یہ وہ. حالانکہ گھر کی تعلیم حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے دینی آنے کے جتنے سوراخ ہیں اس کو بند کرنے کا آسان راستہ گھر کی تعلیم ہے. اس تعلیم کا اہتمام ہمارے گھروں میں کتنا ہے. حالانکہ بہت آسان عمل, ایک 10 منٹ سے شروع کرنی ہے, ہر مہینے میں 1 منٹ بڑھانی ہے, سال کے ختم تک 20 منٹ تک تعلیم ہوگی. گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا. گھروں میں سے ادائیں بلائیں مصیبتیں لڑائیاں جھگڑے فتنے بے برکتی یہ سب نکلے گا اور گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا. گھر میں ذکر و اذکار زندہ ہوں گے, تلاوت کا اہتمام ہوگا. جیسے آپ ناشتے کا اہتمام, کچرا پوتے کا اہتمام, کھانے کا اہتمام, ہر چیز کا اہتمام گھروں میں ہے. ایسے ہی میرے دوستوں جب گھروں میں تعلیم کا اہتمام ہوگا تو گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا. یہ عجیب عمل ہے. وہی بات جو حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں ہیں. کام سیدھا سادہ ہے, کچھ سمجھ میں یہ ام الاعمال ہے. یہ تمام اعمال کی ماں ہے. مسجد آباد ہوگی, مدرسے آباد ہوں گے, خانقاہیں آباد ہوگی, ہمارا گھر جنت کا باغ بنے گا. ارے دوستو ہم نہیں چاہتے ہمارا گھر جنت کا باغ بنے. ارے بولو نا میرے پیاروں, حدیث کا مفہوم ہے
جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ذکر کے اور تعلیم کے حلقے، یہ جنت کے باغ ہیں. تو میرے دوستوں گھر میں دین لانے کا آسان راستہ گھر کی تعلیم، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر مہینے پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا کیا مشکل ہے؟ روزانہ گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگانا کیا مشکل ہے؟ دنیا بھر کا ٹائم ہمارے پاس ہے، اخبار دیکھنے کا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. ہمارے مرحوم یوسف باٹولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج ہم نے دین اور دین کی محنت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے جیسا معاملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھا کہ ہر ایک کے لیے پانی نہیں تو امام حسین کے لیے نہیں. ہمارا حال یہ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے دین اور دین کی محنت کے لیے نہیں. تو پریشانیاں آئے دن آئے گی. جب دین نہیں ہوگا دو ہی بات ہے، دین ہے تو راحت ہے، دین نہیں ہے چاہے مکان کی در و دیواریں اور مکان کے دروازے اور مکان کا فرنیچر سونے اور چاندی کا بن جاوے، دین نہیں ہے راحت نہیں آئے گی، چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، محبت اور برکت نہیں آئے گی. اور دین ہے تو سوائے راحت کے کچھ نہیں ہوگا. چاہے مقدر سے غریب ہے، چٹنی روٹی کھاتے ہیں، لیکن دین ہے امن ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور دور صحابہ میں یہی تھا، گھروں میں 100% دین تھا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، ہر ایک کے اندر دین تھا تو امن تھا. یہ نہیں کہ مقدر کے حالات نہیں تھے، مقدر کے حالات بھی تھے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہے، نفل روزہ، اور سفر میں ہے، اور سفر کے دوران اچھا جب سفر میں گئے ہیں تو بچہ بیمار چھوڑ کر گئے ہیں، اس بچے کے مقدر میں موت تھی، اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب یہ خاتون دیندار ہے، اب دین اس خاتون کی رہبری کر رہا ہے، شوہر نے روزہ رکھا ہے، بچے کی انتقال کی خبر سنیں گے تو افطار مشکل ہو جائے گا. تو اس اللہ کی بندی نے اپنے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور میت کو گھر میں رکھ دیا اور اپنے آپ کو آراستہ کیا تاکہ پتہ نہ چلے گھر میں بہت بڑا حال آیا ہے. کتاب میں لکھنا ہے کہ اپنے آپ کو آراستہ کیا تاکہ شک بھی نہ جائے. وہ صحابی جب تشریف لائے سفر سے، فطری چیز ہے بچوں سے محبت. سلام کے بعد پہلا سوال یہ تھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو اس خاتون نے کہا اب تو سکون ہے. وہ یوں سمجھے وہ سو گیا ہے، افطار ہو گیا. افطار کے بعد بھی اس اللہ کی بندی نے کہنا مناسب نہیں سمجھا، رات کا سونا مشکل ہو جائے گا. رات کو بھی اس اللہ کی بندی نے نہیں کہا، چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. ان کی ہر بات کتابوں میں لکھی. میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے. اس رات میں میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات پورے ہوئے. ذرا سوچے اس خاتون کے گھر پر کیا گزر رہی ہوگی جس خاتون نے اپنے بچوں کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے اور موت اور زندگی کے بیچ میں ایک بال برابر کا فرق ہوتا ہے. وہ درد سہ کر اس بچے کو جنم دیا ہے اور اس بچے کی میت گھر میں ہے اور تنہائی کے تعلقات پورے ہو رہے ہیں. یہ کس نے اس کو خاموش کیا ہے؟ دین نے خاموش کیا ہے. یہ شوہر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یوں کہا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو عورتوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. وہ دین اس کو خاموش کیے ہوئے ہیں. اس رات میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات پورے ہوئے اور صبح میں یہ صحابی جب جا رہے ہیں
کیا دین آتا ہے تو زندگی مزے والی بنتی ہے. اتنا بڑا حال سنانے کے لیے کتنا بہترین انداز اس خاتون نے اختیار کیا ہے. وہ خاتون بھی دروازے کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور جب دروازے تک پہنچے تو اپنے شوہر سے کہا ٹھہرو ٹھہرو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کوئی چیز کو امانت دے یہ امانت ہے, پھر وہ امانت واپس مانگے تو کیا کیا جائے؟ صحابی نے کہا وہ واپس دے دینی چاہیے. اب وہ خاتون کہہ رہی ہے اللہ نے ہم کو بیٹا دیا تھا, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا ہے, میں نے اس کو غسل کر کے کفن پہنا کے رکھا ہے, لے جائیے اس کی جنازے کی نماز پڑھیے اور دفن کیجیے. یہ ہے حیاتن طیبہ. آج ہمارے گھروں میں سب ہے, دین نہیں ہے. یہ بیچارہ صبح سے تھک کر شام کو گھر پہ جاتا ہے, گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ میلی کچیری رہتی ہے. جبکہ اگر دین ہوتا تو دین نے یوں کہا شوہر کو دکھانے کے لیے جو خاتون اپنے آپ کو بننے اور سنورنے میں جو وقت لگائے گی, اس کے بننے سنورنے میں جو وقت لگے گا وہ سب عبادت شمار کیا جائے گا. اس کی شرط یہ ہو کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. لیکن گھروں میں میلے کچیلے رہیں گے اور ہم کہیں چلے بازار جانا ہے تو وہ کہیں گے مجھے 10 منٹ دو. کیوں؟ مجھے تیار ہونا ہے. کس کو دکھانے کے لیے تیار ہونا ہے؟ تو دین نہیں ہے, زندگیوں میں تنگ ہے. ہم جو پریشان ہیں مال کی کمی سے نہیں, اسباب کی کمی سے نہیں, دین نہیں ہے. دین آئے گا, اللہ کے تمام وعدے ہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت کرے گا, راحت ہے, سکون, ایجاد. آج میرے دوستوں دنیا بھر کے سامان ہمارے گھروں میں ہے, لیکن دین نہیں ہے. یہ بیچارہ تھک کر شام کو گھر پہ جاتا ہے, بیوی میلے کچیلے کپڑوں میں ہے, کھانا بھی لگا کر کھانے لگانے کے بعد سامنے بیٹھ کر کہے گی تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں نے یہ کہا, تمہارے ابا نے یہ کہا, تمہارے بڑے والے نے ایسا کیا, تمہارے چھوٹے والے نے ایسا کیا, تمہاری بہن نے یہ کہا. یہ بیچارہ صبح سے تھک کر شام کو گھر گیا ہے, لیکن گھر میں سب ہے, دین نہیں ہے. تو یہ سارا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بیچارہ چین سے کھا بھی نہیں سکتا اور چین سے سو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ گھروں میں دین نہیں. اور دین بہت آسان ہے دوستوں. دیندار بننے کے لیے مالدار کو غریب بننے کی ضرورت نہیں ہے اور غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اس حال کا دین معلوم کر کے دین کے مطابق زندگی گزارے. دین پر چلنا سائیکل چلانے سے بھی آسان ہے. اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا, لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے. اتنا آسان دین ہے, لیکن یہ آسان دین رواج میں نہیں ہے تو مشکل بن گیا. اور یہ اصول ہے دوستو, جو چیز رواج میں ہو مشکل چیز ہے تو آسان ہو جاتی ہے, اور جو چیز رواج میں نہ ہو وہ آسان چیز مشکل بن جاتی ہے. مثال کے طور پر شادی. اب اس وقت میں جو شادی رواج میں ہے بہت مشکل, بہت جان مال وقت صلاحیت سارا سب کچھ لگتا ہے, لیکن یہ مشکل شادی رواج میں ہے وہ آسان ہو گئی. غریب سے غریب یوں کہتا ہے سر شادی تو شان سے ہونی چاہیے. کیا کرو گے؟ زمین کا ایک ٹکڑا بیچ دیں گے, قرض لے لیں گے, لون لے لیں گے, لون. شادی تو شان سے ہونی چاہیے. شیطان اوپر سے پھونک مار دیتا ہے, شادی ایک ہی مرتبہ تو کرنی ہے, تو مرنا کتنی مرتبہ ہے؟ ذرا بولو نہیں یار, میں نے شروع میں کہا میں بیان کرنے کے لیے آتا بھی نہیں, مقصد بھی نہیں, اپنے باتیں کر رہے ذرا ہوا کرو. بھائی مرنا کتنی مرتبہ ہے؟ تو شیطان اوپر سے پھونک مار دیتا ہے, شادی تو ایک ہی مرتبہ کرنی ہے, تو مرنا بھی تو ایک مرتبہ ہے. وہ یاد ہی نہیں لاتا کہ مرنا ہے, مال اللہ نے اسے. تو میں نے ایک مثال کی ہے, آسان شادی رواج میں نہیں ہے,
مشکل شادی رواج میں آسان ہو گئی. شریعت نے جو شادی بیان کی وہ بہت آسان ہے. اس شادی میں نہ گھوڑا نہ جوڑا نہ دولا نہ توڑا, صرف حجاب اور قبول. بہت آسان شادی, لیکن یہ رواج میں نہیں ہے تو مشکل ہو گئی. اچھا خاصا دیندار آدمی اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی سنت شریعت میں کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ بیچارہ ڈرتا ہے. قوم تانا دے گی, کنجوس ہے, بکری چوس ہے, چمڑی جائے پر دبڑی نہ جائے. دیکھو اس کی لڑکی کی شادی ہے, اس کی لڑکی کا جنازہ, نعوذ باللہ. حالانکہ بہت آسان شادی. آپ دیکھیں ہمارے اسلاف حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1985 میں پٹن کے اجتماع میں عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس دی. مولانا نے بیان میں ایک قصہ سنایا صحابہ کا. 2 صحابی, اس کا مفہوم اور خلاصہ میں کہہ رہا ہوں. 2 صحابی جا رہے ہیں, کتنی آسان شادی. ایک نے ایک سے کہا فنا کی بیٹی سے میرا ارادہ ہے, بات کون پہنچائے گا؟ تو انہوں نے کہا میں بات پہنچاتا ہوں. تو دونوں جا رہے تھے, وہ وہاں ٹھہرے اور یہ بات پہنچانے گئے اور جا کر گھر والوں سے کہا فلاں ابن فلاں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس صاحب مکان نے کہا وہ تو چونکہ گورنر ہے, ہم نے تو طے کیا تھا غریب سے شادی کریں گے, ہمارا ارادہ ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی رکنا نہیں. کیا جب مزے والی زندگی ہے, جب دین آتا ہے. یہ جا رہے ہیں واپس, انہیں واپس بلائے, ٹھہرو ٹھہرو, البتہ آپ اگر تیار ہو تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تھوڑی دیر سوچا, سوچ کر کہا میں تیار ہوں. مولانا نے ہزاروں کے مجمع میں کہا, وہی نکاح ہوا. اس لوٹ کھسوٹ کے ماحول میں یہ واقعات کا سمجھانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ مئی جون کی گرمیوں میں سردی کا سمجھانا مشکل ہے. کیا کہہ رہے ہو, پکڑ چلاتے ہو. وہی نکاح ہوا, وہی رخصتی ہوئی, وہ انتظار میں ہے جواب کے. لیکن فراست ایمان, وہ جو انتظار میں ہے وہ سمجھ گئے اور وہ رو رہے ہیں. یہ ڈر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, میں کیا جواب دوں گا. یہ جا کر معافی مانگ رہے ہیں تو وہ روتے روتے کہنے لگے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آپ دونوں کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا, میں نے اس میں خیانت کیوں کی, معافی مجھے مانگنی چاہیے. مولانا خود یہ واقعات کہتے کہتے رو دیے تھے اور مولانا کہہ رہے تھے اگر آج ایسا واقعہ ہو جائے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں. لیکن دین تھا تو امن, سکون, کیسی سوچ. یہ رو رہے ہیں اور معافی یہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو, میں نے کیوں خیانت کی. اللہ نے جب کہ آپ دونوں کا جوڑا طے کیا. کہاں سے آئے گی یہ زندگیاں؟ دین سے. جب دین آئے گا, امن, سکون, محبت, یہ سارا سب کچھ اللہ نے دین میں رکھا ہے. تو میں نے یہ کیا کہ دین رواج میں نہیں ہے تو مشکل بن گیا. اس پر میں نے یہ مثال دی تھی کہ مشکل شادی رواج میں ہے تو آسان ہو گئی, آسان شادی رواج میں نہیں ہے تو مشکل ہو گئی. ایسی آسان دین رواج میں نہیں ہے تو مشکل بن گیا. اور اس وقت میں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جو زندگیاں جی جا رہی ہے بہت مشکل, بہت جان مال وقت لگتا ہے, لیکن یہ سب رواج میں ہے. تو لوگ جو ہے مکانوں میں پیسے لگائیں گے, شادیوں میں پیسے لگائیں گے, بہت مشکل ہے. لیکن زندگی بھر کی کمائیاں لوگ لگا دیتے ہیں. میں نے ایک دن بہت سوچا اور سوچ کر یہ سوچا کہ آدمی زندگی بھر کی کمائیاں کہاں لگاتا ہے؟ اچھے مکان میں, شادیوں میں اور سواری میں. اور کوئی جگہ ہو تو مجھے بتاؤ. بلا ماشاءاللہ کہیں گھومنے پھرنے بھی اتنا سارا مال لے رہا, مکان میں لگا دے گا, شادی میں لگا دے گا. اور اب تو ریس لگی ہے مال کو دکھانے کی. اس نے ایسی شادی کی, ہم ایسی شادی کریں گے, اس نے اتنے ہزار کا تھان رکھا, ہم اتنے ہزار کا تھان رکھیں گے, اس نے ایسا پتا نہیں
کیا کیا مشکل چیزیں رواج میں ہیں آسان ہو گئی، مشکل چیزیں رواج میں آسان ہو گئی، آسان چیزیں رواج میں نہیں ہے مشکل ہو گئی۔ تو یہ دین بہت آسان ہے لیکن یہ رواج میں نہیں ہے تو مشکل ہو گیا۔ ایسے ہی میرے دوستو مشکل قربانی دور صحابہ میں رواج میں تھی لیکن رواج میں تھی، تو مشکل قربانی رواج کے ہونے کی وجہ سے آسان تھی۔ اور کتنی آسان تھی، ایک ماں اپنے 4 بیٹوں کو لے کر بیٹھ کر ذہن بنا رہی ہے، چلے کا نہیں، 4 مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، وہ ماں کہہ رہی ہے او میرے بیٹو، میں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 20 مہینے تک دودھ پلایا اور تم کو پالا پوسا بڑا کیا اور اس میں تمہارے ماموں کو کسی کو رسوا نہیں کیا، یہ سارا سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کل کو اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا آئے گا تو اس تقاضے پر اگر فیس بتاؤ گے تو دودھ معاف نہیں کروں۔ ماں کہہ رہی خود بیوہ ہے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیوہ ہے، 4 جوان بیٹے کو لے کر ذہن بنا رہی ہے اور چلے اور 4 مہینے اور سال کے لیے نہیں، ایک ساتھ ایک تقاضے پر 4 کو ابھار رہی ہے۔ لیکن مشکل قربانی اتنی رواج میں ہے کہ ایک ساتھ ایک تقاضے پر 4 بیٹے جا رہے ہیں، اور جب چاروں کی شہادت کی خبر ماں نے سنی تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر تو نے میرے 4 بیٹوں کو قبول کیا، اب قیامت کے دن عرش کے سائے میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ باپ کہہ رہا ہے میں جاؤں، بیٹا کہہ رہا ہے میں جاؤں، بیٹے نے ابا سے کہا باپ معذور ہے رک جائیے، ایسا معذور ہے رک جائیے۔ ابا نے کہا بیٹا مسئلہ دنیا کا ہوتا اپنے نفس کو سمجھا دیتا، میرے بیٹے نے کھایا میں نے کھایا، میرے بیٹے نے پہنا میں نے پہنا، لیکن بیٹا مسئلہ جنت کا ہے اور میری یہ تمنا ہے کہ میں بھی اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ مشکل قربانی اتنی رواج میں ہے کہ باپ بیٹے دونوں تیار۔ جب وہ حضرت عمر بن جموع نے اپنا اتحاد کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے آپ معذور ہیں، آپ کے نہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی نے سے عرض کیا میری تمنا ہے کہ میں بھی اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں گا۔ اللہ کے نبی نے باپ بیٹے دونوں کو اجازت دی۔ آپ کسی کی کبھی گھر میں سے 2 کی تشکیل تو کر کے دیکھو کہ بچوں کو آسرام میں چھوڑ دے، تو ان کو بیوی بچوں کے حقوق معلوم نہیں تھے، گھر پہنچے سامان سفر تیار کیا، بیوی نے تانا دیا جذبات کو ابھارنے کے لیے، گھر میں ماحول تھا اور تانے میں یوں کہا میں تو دیکھ رہی ہوں آپ واپس آ رہے ہو، بس بیوی کا یہ تانا دینا تھا۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ نے سامان سفر لیا، گھر سے باہر نکلے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹانا۔ باپ بیٹے دونوں ایک ساتھ ایک تقاضے پر عہد میں، دونوں کی شہادت کی خبر گھر پہنچی، بیوی اونٹ لے کر عہد پہنچی، تمنا یہ ہے دونوں کو مدینہ منورہ جنت البقیع میں دفن کریں۔ اول تو اونٹ اٹھتا نہیں ہے اور اٹھتا ہے تو بجائے مدینہ منورہ کی طرف منہ کرنے کے عہدی کی طرف منہ کر رہا ہے۔ خبر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمر بن جموع گھر سے نکلے تو کچھ کہہ کے گئے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں، قبلے کی طرف رخ کر کے یہ دعا مانگی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے جیتے جی تو واپس نہیں آئے،
آپ کی لاش بھی واپس نہیں آئے گی۔ چنانچہ باپ بیٹے دونوں کو احد ہی میں دفن کیا گیا، اور جتنے حجاج، جتنے عمرہ کرنے والے احد میں گئے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ دونوں احد ہی میں دفن ہیں۔ مشکل قربانی رواج میں ہے آسان۔ پہلی رات ہے، پہلی رات زندگی کی سب سے خوشی کی رات ہوتی ہے۔ اس رات پر تقاضا آیا، وہ اللہ کے دین کے مددگاروں، اسی حالت میں گھر غسل بھی کرنے کی پوری نوبت نہیں آئے اور چل گئی اور شہید ہو گئے۔ مشکل قربانی رواج میں ہے، ہر ایک کے لیے آسان، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور کیسی مشکل قربانی۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دانت کان کاٹے گئے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچ چکی ہے۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین تھے، ایک عورت جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو روکو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو خبر پہنچ چکی ہے کہ میرے چچا کے ناک کان کاٹے گئے ہیں، کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے، عورت جات ہے، دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی، تو فرمایا ان کو روکو۔ اول تو عورت رکنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جیسے ہی کہا اللہ کے نبی نے منع کیا فوراً رکے۔ رک کر اس خاتون نے جو جواب دیا ہے تو ہم سب کو دل پر لے کے رہ سکتے۔ حالانکہ وہ بہن تھی، وہ یہ کہہ رہی ہے میں نے یہ سنا ہے میرے بھائی کے ناک کان کاٹے گئے ہیں اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ کون سی بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں؟ مشکل قربانی رواج میں ہے، ہر ایک کے لیے آسان قربانی رواج میں نہیں ہے، ہر ایک کے لیے مشکل۔ سچ بتاؤ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے مشکل ہے کہ آسان؟ ارے بولو تو کھڑے یار۔ مہینے کے 3 دن مشکل ہے کہ آسان؟ گھر مسجد کی تعلیم مشکل ہے کہ آسان؟ سال کا چیلا مشکل ہے کہ آسان؟ 3 سال ہو گئے 4 مہینے لگانا مشکل ہے کہ آسان؟ لیکن یہ آسان قربانی رواج میں نہیں ہے، مشکل ہے، دل پر ہی نہیں لیا۔ آج تک ہم نے اس کو دل پر نہیں لیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا دوستو، ہم میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت تبلیغ کو نہیں ہے، ہم میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت تبلیغ کو نہیں ہے۔ تبلیغ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی نے چلایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ، وہ بندی جس کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ ہم میں سے کسی ایک کا بھی محتاج نہیں، اور یہ تبلیغ کے تقاضے نہیں ہیں 2.5 گھنٹے گھر مسجد کی تعلیم، روزانہ مسجد پر جماعت سے بیٹھنا، تو گشت کرنا، 3 دن لگانا، یہ تبلیغ کے تقاضے نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کو مرنا ہے، مر کر مٹی نہیں ہونا، مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے سامنے آخرت ہے، آخرت، اور آخرت بہت بھیانک ہے۔ یہ کوئی لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں جو دل بہلانے کے لیے کہی جاتی ہو، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ دعوت کا کام ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے۔ آخرت سامنے رکھیں گے تو یہ کام کرنا آسان ہے، آخرت بنے گی۔ ایک دور تھا جب امت میں دین کی محنت تھی تو ہر ایک کے سامنے آخرت تھی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا۔ گھر کا مرد جب گھر سے کمانے کے لیے باہر جاتا تھا
تو گھر کی خاتون پردے کے ساتھ گھر کے دروازے تک جاتی تھی اور اپنے شوہر سے کہتی تھی اللہ کا واسطہ ہمیں حرام لقمے لا کر مت کھلانا، جہنم میں چلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم چٹنی روٹی پر گزارا کر لیں گے، ہمیں حلال لقمے لا کر کھلانا۔ روزانہ یہ سبق یاد دلاتی تھی خاتون۔ ایک بچہ آخرت کا ایسا بیان کر رہا ہے کہ وہ بچہ بے ہوش ہو گیا، اس بچے کو تسلی نہیں ہے، بیٹا تم چھوٹے بچے ہو، تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، ابھی سے تمہیں آخرت کا اتنا فکر ہے۔ تو بچہ یوں کہہ رہا ہے، ہٹ جاؤ بہلول، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ گھر میں چولہا جلاتی ہے تو چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، مجھے یہ فکر ہے اللہ پاک جب جہنم جلائیں گے تو چھوٹی چھوٹی چپٹیوں کی جگہ پر میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ حالانکہ یہ بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے، لیکن گھروں میں آخرت کے تذکرے مذاکرے اتنے ہیں کہ یہ بچہ آخرت کو بیان کر رہا ہے، جس آخرت کو آج ہم بھول گئے ہیں۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، کھاتے ہو کیوں؟ کمانے کے لیے، کماتے ہو کیوں؟ کھانے کے لیے، دکان مکان، دکان مکان، مال کے پیسے، پیسوں کا مال، مال کے پیسے، پیسوں کا مال، پھر مال جمع کر کے 1 کروڑ ہو گئے، 2 کروڑ ہو گئے، 5 کروڑ ہو گئے، سب کو چھوڑ کر منومن مٹی نے گرا کر دب جانا۔ جن کے پیٹ بھرنے کے لیے، جن کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت اجاڑ رہے ہیں، یاد رکھنا دوستو، یہ ہماری موت کے بعد چند دن رو کر بھول جائیں گے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ کو لکھا ہے مفت کے آنسو بہائیں گے۔ حضرت شیخ نے شاید 65 سال 70 سال پہلے بات لکھی ہے، جبکہ لائٹ بھی نہیں تھی، اتنی اثرات والی زندگیاں بھی نہیں تھی۔ حضرت شیخ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں مفت کے 2 آنسو بہا کر رو کر بھول جائیں گے۔ شاید رونے کے پیسے ہوتے تو آج کوئی روتا بھی نہیں، لیکن مفت کا ہے۔ یہ کوئی گھر بندی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو اجاڑ دینا؟ یہ بہت نادانیت کا کام ہے۔ یہ 500 روپے کے نوٹ جلا کر چائے پکانا ہے، اور آدمی خوش ہو رہا ہے دیکھو میں نے کتنی زوردار چائے بنائی ہے۔ کیسے بنائی؟ 500 کے نوٹ جلا کر، کروڑوں روپے جلا کر چائے پکائی، اور یہ بغلے بجا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی زوردار چائے پکائی۔ دنیا بنانے کے لیے آخرت کو اجاڑنا بالکل ایسا ہے جیسے 500 روپے کے نوٹ جلا کر چائے پکا۔ یہ بات پتہ نہیں چلے گا، موت کے جھٹکے پہ پتہ چل جائے گا۔ دنیا کا دھوکہ 2 جگہ پر کھلتا ہے، یا تو آدمی صحیح دیندار بن جاتا ہے تو دھوکہ کھل جاتا ہے، یا تو پھر آخرت میں دھوکہ کھلے گا۔ آدمی جو آگے بڑھتا ہے نا، پیچھے کا دھوکہ کھلتا ہے، یہ جانتا ہے، فوری طور پر دھوکہ نہیں کھلتا۔ ارے ہم سب جب بچے تھے تو سب کو یاد ہوگا وہ سگریٹ کی ڈبیاں اور برسٹول اور بیس کے وہ جو اور ماچس کے کھوکھے، بولو خرے یار کے سب حسن بصری ہو، وہ جمع کرتے تھے، پھر اوپر ربر کے ریل رکھتے تھے۔ بولو نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ تھمس اپ اور کوکو کولا کے پی لے، پھر وہ اس کے بعد لکھوٹیاں تو خریدنی پڑتی، وہ تو مفت کا آتا تھا، میرے پاس اتنا ہے، میں اتنا جیتا، میں اتنا ہارا۔ آج اگر کوئی یاد دلاوے کہ تجھے یاد ہے وہ اپنے چھاپوں کے لیے اپنے لڑے تھے، چھاپوں کے لیے لڑے تھے، کوئی دوسرے کی چیزیں۔ آدمی جو آگے بڑھتا ہے پیچھے کا دھوکہ کھلتا ہے۔ موت کے وقت میں یہ پوری دنیا یہ چھاپے اور بلے جیسی لگے گی، اس کے لیے میں نے آخرت اجاڑ دی، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس دنیا کے لیے میں نے اپنی آخرت اجاڑ دی، اس وقت کا افسوس ہونا فائدہ نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، یہ جو بیچارے اللہ کے بندے ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری خوشامد کرتے ہیں، ہماری جھولیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم کو سمجھاتے ہیں، اگرچہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ان کے آنے پر ہم کپار پر گرچیاں پڑتے ہیں۔ ارے بھائی کس کے پاس ٹائم ہے
سبھی ماں کے پاس کوئی 10 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ماحول میں یہ بیچارہ اللہ کا بندہ اپنا پیٹرول جلا کر اپنی دکان پر اپنی مکان پر آیا. ہماری قبر آخرت بنے, ہمارے گھروں میں دین آوے, مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں دین آوے, محلوں میں دین آوے. اس محسن اور ہمدرد بن کر آیا, اور ان کے آنے پر ہم کپار پر گھر چلی پائے, ٹیبل بدلے, منہ چڑھاوے. ارے اللہ کا شکر کر. ارے پیٹ لات میں پیدا کیا ہوتا تو کون مل آتا. اللہ کا شکر ہے ایسے جگہ پر پیدا کیا ہے جہاں پر ماحول ہے, ورنہ موتا میں پیدا ہوئے تو کون ملنے آتا. یہ سب نعمتیں ہیں, نعمتیں جس کی قدر نہیں ہے ہم کو. اچھا ماحول, ہمارے ایسے پڑوسی جو ہماری قبر آخرت دریس کی فکر دلاتے ہیں, ہر ہفتے ہمارے پاس آتے ہیں, ہر مہینے آتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں. بھئی اللہ کا دیا ہوا جان مال ہے, لگاؤ اللہ کے نام پر. یہ آنا رحمت ہے, رحمت. یہ اس بات کی دلیل ہے تمہارا جان اور مال اللہ کو پسند ہے, اور یہ جان مال صحیح جگہ پر لگے, اس سے اللہ نے اس بندے کو بھیجا ہے. اللہ خود نہیں آئے گا, وہ تو بندوں کو بھیجے گا. ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ معاف کر دے. تو غیب سے آواز آئی, بندے معاف کرنا تھا اس لیے تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی, معاف نہ کرنا ہوتا تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں دیتا. اللہ کو جان مال پسند ہے, اور یہ جان مال صحیح جگہ پر لگے, اس سے اللہ نے ان بندوں کو بھیجا ہے. اس کو ہم اپنی سعادت مندی سمجھے اور اپنے آپ کی خوش قسمتی سمجھے. اور ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھے. میرے گھر پر اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا لے کر کے آئے ہیں. امریکہ کا پاسپورٹ وصول کرنے کے, پاسپورٹ دے دیا, وصولی دے دی, اور اس سے روتے روتے یوں کہا, اللہ حضرات کو ہدایت خیر دے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے بیرون کے لائق آپ لوگوں نے شمار کیا. ایسے بھی کچھ ماں کے جنے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں. اور سال پہلے احمد آباد سے 3 ساتھی آئے, اقبال وولا اور ایوب بھائی, وہ سب آئے, اور مجھے کہا, مجھے ایک نام دیا انہوں نے, ان کے پاس جانا ہے. اس زمانے میں قبائل وغیرہ نہیں تھے, میں لے کر گیا. انہوں نے جو نام بتایا تھا اس کے مطابق وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. باہر آئے, مصافحہ کیا, تشریف میں آئے ہو, اندرون کے بیرون. بولے بیرون کہاں جانا ہے؟ بولے ویسٹ انڈیز. کون کون؟ اچھا گھر گئے, پاسپورٹ نکالا اور یوں کہیں میرا پاسپورٹ, کب جانا ہے؟ یوں پر ایک بار چوک گئے. پھر انہوں نے کہا کھانا آپ لوگوں کا باقی ہوگا, کھانا کھا لو. اب وہ کنفیوز ہے, یہ ایسا تو کوئی ہاتھ تک نہیں ملا آپ کو. پھر وہ مجھے ایک طرف لے گئے, لیکن کیا ہے بالکل پکا ہے, ایسا لگا ہم کو ایسا جائیں گے. اور جا کر آئے ویسٹ انڈیز, بیوی امیر تھے, وہی سفر ہو گیا ان کا. پوری جماعت احمد آباد کی, وکیل آنند کے. جب ایسے تھے کہ ان کے 26 پتہ چاپے لگے, کتنی مطلب بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے. ایسے بھی ہے واقعی میں. وہ لوگ حیران ہے, یوں بھائی یہ تو ایسا تو آج تک نہیں ملا. پھر ان کو کھلایا, ایکتا میں لے کے کھلایا, وہیں سے روانہ کیا. تو یہ میرے جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے, پھر آدمی اپنے آپ کو سعادت مندی سمجھتی ہے. یار وہ دن کب آئیں گے دوستوں کہ بغیر تشکیل ہم جائیں گے؟ کب تک ہماری گاڑی دھکا گاڑی چلے گی؟ 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے دھکا مار کے آنا پڑے, 3 دن کا ہفتہ یاد دلانا پڑے, سال ہو گیا تو چلا یاد دلانا پڑے. مجھے بتاؤ, یتیم نبی کا دین کی محنت یتیم ہے. باقی کوئی کام دنیا کا مجھے ایک کام بتا دو جس کے لیے تشکیل وصولی کی جماعت بنتی ہو.
ارے بھائی کھیڑا میں ایسی صبح وصولی کی جماعت بنتی ہے، سب رکشا والوں کو آواز دباؤ، جلدی ہو رکشا والوں جاؤ بس اڈے پر، بہت لوگ بیچارے پریشان ہوں گے، جلدی جاؤ، وہ اناج گرانے والے جلدی دکان کھولو، کتنوں کے گھروں میں چائے پتی نہیں ہے، شکر نہیں ہے، ارے کوئی تشکیل وصولی کی جماعت ہے؟ بولتے بھی نہیں ہے۔ یتیم نبی کی دین کی محنت یتیم ہے، اس کے لیے ہر چیز کی تشکیل، حالانکہ اس کا نفع دیکھ چکے ہم، جب تبلیغ میں نہیں لگے تھے کیا حال تھا، ہر ایک اپنا اپنا گلے بند میں منہ ڈالے تھے اور اپنی زندگی کی کتاب کھولے، کہ جب تبلیغ میں نہیں لگے تھے اشراق بولنا آتا تھا، چارج بولنا آتا تھا، اوابین بولنا آتا تھا، تہجد تصور میں تھا، حافظ قرآن گھروں میں عالم زکات، یہ سارا سب کچھ تبلیغ کی برکت ہے۔ یہ جو بیویاں فون کر کے بلاتے کہاں ہو، آ جاؤ جلدی سے گرم گرم کھا لو، یہ تبلیغ کی برکت ہے، ورنہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ بیچارے کتنے پریشان ہیں، یہ غیروں میں تو معاشرت بالکل ختم، شوہر کو ٹکارا کرتے ہیں، جا لا کے دن کھائیلے، کوئی معاشرت نہیں، نہ اولاد کی لائن کا سوق، نہ بیوی کی لائن کا سوق، نہ پڑوسی کی لائن کا سوق، یہ تبلیغ کی برکت ہے۔ ایک دوسرے سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سوکھ دکھ کے کام آتے ہیں، یہ سب کام کی برکتیں ہیں، لیکن اسی تبلیغ کو مموڈا بتاتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آئے ہیں دین اور دین کی محنت کے لیے۔ فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت ہی کے لیے آئے ہیں۔ پھر کہتے تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج تشریف لے گئے تو پہلے کتنی نمازی تھی؟ 50، یہی 24 گھنٹے کا دن تھا، 7 گھنٹے شریعت نے سونے کی اجازت دی ہے، 17 گھنٹے بچے، 17 گھنٹوں میں 50 نماز تقسیم کرو، کب دکان کھولتے، کب مال لاتے، کب بیچتے، کب رکشہ چلاتے، کب ٹیمپو چلاتے، جس کے پاس جو مشغلہ ہے کب کرتے۔ آج 5 نماز ہے اور یہ حال ہے، ابھی ظہر پڑھ کے آئے اثر ہو گئی، ابھی اثر پڑھ کے آئے مغرب ہو گئی، ابھی مغرب پڑھ کے آئے عشاء۔ کو 50 ہوتی تو ایک پڑھ کے جوتے پہنتے دوسری اذان ہوتی، 50 ہوتی تو فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، یہ دلیل ہے۔ پھر کہتے تھے اگر 50 ہوتی اور یہ امت بڑھتی تو اللہ ایسے روزی دیتا جیسے چرندوں اور پرندوں اور جانوروں کو اللہ روزی دیتا، جن کی کوئی دکان نہیں ہے، جن کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، جن کی کوئی مزدوری نہیں ہے، اور جیسے اللہ ان کو کھلاتا ہے ہم کو بھی اللہ ایسے کھلاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے، ہر وقت کی فکر آخرت ہونی چاہیے، ہر وقت۔ ہم کو یہ جو خبر کی ہے کہ دن میں 25 مرتبہ جو موت یاد کرے گا وہ بغیر شہادت کے شہید کی موت مرے گا۔ ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے، ایک وقت نکال کر مراقبہ کرنا چاہیے روزانہ۔ میرا یہ بیڈ روم ہے، اوپر فین ہے، ٹیوب لائٹ ہے، کھڑکی ہے، ایک دن آئے گا میں 3/6 کی قبر پہ چلا جاؤں گا اکیلا، کوئی ساتھ میں نہیں، کیا ہفتہ، کیا اتوار، کیا پیر، کیا سردی، کیا گرمی، کیا نومبر، کیا دسمبر، سب برابر۔ اگر میرا بھی انتقال ہو جائے 3-4-5 گھنٹے کے بعد تو مجھے قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اس قبر میں جانے کے لیے میں نے کیا تیاری کی؟ اسی حالت میں میری موت آ گئی، میرا قبر میں کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اللہ کی ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ دن میں 25 مرتبہ جو موت یاد کرے گا وہ بغیر شہادت کے شہید کی موت مرے گا۔ تو ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے اپنی موت کا، اپنی قبر کا، اپنی آخرت کا۔ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچے، فلاں تھا چلا گیا، فلاں تھا چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، ایک دن میں بھی چلا جاؤں۔ ابھی 15ویں شعبان کی رات گئی ہے، اس رات میں ملک الموت کو لسٹ دے دیا ہے، اس سال کتنوں کی روح قبض کرنی ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی پتا نہیں ہے ہمارا نام اس سال کے زندوں میں ہے یا ہمارا نام اس سال کے مردوں میں۔ ابھی ہمارے آنند میں
ابھی ہم آ رہے تھے یہاں اور وہ ماسٹر جبیر کا میسج آیا، گورا سوسائٹی کی مسجد میں 55 سال کی عمر مسجد میں ایک بھائی بیٹھے ہیں، 2 منٹ بیٹھے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، باہر نکلے گرے اور کہیں انتقال کی۔ آج کی بات کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شیطان ہم کو تھپکی دیتا ہے، کھابرتا ہے، اب تو بہت زندگی ہے، ابھی بہت زندگی، 50 60 70 سال کی زندگی، 50 60 70 سال کی زندگی۔ ارے صاحب 50 60 70 سال کی زندگی اس کے لیے ہے جو آج پیدا ہوا، اس میں سے ہم تو کتنی کاٹ چکے، وہ بھی کہہ رہا ہے 50 60 70 سال کی زندگی، 50 60 بھائی کتنی کٹ گئی۔ مسئلہ آخرت کا ہے اور ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں، اس آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ جو نکلو نکلو کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جس دنیا میں پھنس کر ہم آخرت کو بھولے ہیں اس دنیا کو وقتی طور پر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ وقتی طور پر چھوڑو۔ ایک شریف بادشاہ تھا، ایک شریف بادشاہ تھا، ہر ایک کو اس پر اعتماد تھا اور ہر ایک کی بات سنتا، بات سن کر ہر ایک کی توجہ سے اس کی ضرورت پوری کرنے کا پورا اہتمام کرتا۔ تو ہر ایک اس کے پاس آتا، ایک جوان اس کے پاس آیا، اس کو پوچھا کیا ضرورت ہے؟ اس جوان نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شریف بادشاہ تھا، ٹھیک ہے اس کے حل بن جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے، کچھ کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، بستی میں بیچتا ہوں، کوئی حرج نہیں، وہ کی کیا، میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ اہل بن جاؤ گے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، کچھ مال جمع کر دو۔ جنگل گیا، لکڑیاں کاٹتا، بستی میں آتا، بیچتا، کیونکہ بادشاہ شریف تھا اور اس کو پورا بھروسہ تھا کہ بادشاہ نے جواب دی ہے میرا نکاح اس کی بیٹی سے ہونا ہی ہے۔ وہ بھی بہت محنت کرتا تھا اور چونکہ بادشاہ زبان لیے ہوئے تھا تو بادشاہ پوری نگرانی رکھتا تھا اس زبان کی۔ تو بادشاہ نے بھی دیکھا واقعی میں وہ بیچارہ بہت محنت کرتا ہے، بہت تھکتا۔ تو بادشاہ کو ایک دن اس پر ترس آیا اور ترس کھا کر بادشاہ نے اس زبان کو ایک خادمہ دے دی، نوکر نے، جو کم از کم اس کو کھانا پکا کر دے ہوئے، کپڑے دھو کر دے ہوئے، گھر میں جھاڑو لگا دے ہوئے، تاکہ اس کا وہ وقت بچے اور وہ وقت وہ کمائیاں حاصل کر سکے۔ تو اس کا اچھا خاصا کام آسان بھی ہو گیا، باقی میں بہت ٹائم لگتا تھا اور محنت کرتا تھا، لیکن ہوا یہ اس کی آنکھ لگ گئی اس خادمہ سے اور اس نے نکاح کر دیا خادمہ سے۔ جب پتا چلا بادشاہ کو تو بادشاہ نے کہا بہت نادان تھا، آیا تھا شہزادی سے شادی کرنے کے لیے، خادمہ سے شادی کر دی۔ دنیا خادمہ ہے، آخرت شہزادی ہے، ہم آئے تھے شہزادی کے لیے، ہم نے دل دے دیا خادمہ کو، 24 گھنٹے کی دھن اسی کی ہے، کسی کو بڑھانے کی فکر ہے، اس کا نقصان، آخرت کا نقصان نہیں۔ دور صحابہ میں اگر کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی، کتاب پہ حضرت شیخ نے لکھا ہے 3 دن تک صدمہ ہوتا تھا، کسی کی جماعت چھوٹتی 7 دن تک صدمہ ہوتا تھا کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ آج ہمارے نزدیک کوئی نقصان نہیں، آخرت کو بھولے ہوئے۔ یہ جو 4 مہینے مانگے جا رہے ہیں، پہلے چلے میں جنگ اترے گا، دوسرے چلے میں رنگ چڑھے گا اور تیسرے چلے میں ڈھنگ آئے گا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، ہر چیز کی رہبری ہوگی۔ ایک مرتبہ 4 مہینہ لگا دیا اس پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، 4 مہینے کا بچہ صرف بیٹھنا سیکھتا ہے اور چپٹی بجاؤ تو ذرا متوجہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 4 مہینے لگ گئے تو ایسا نہیں گول سود کو ابدال بن گئے،
ابھی تو صرف بیٹھنا سیکھا ہے، اور کوئی متوجہ کرے دین کے لیے تو تھوڑا متوجہ ہونا شروع ہوا ہے. ابھی تو چلنا ہے اور پورے دین پر چلنا ہے. اس کے لیے بار بار 4 مہینے لگانے پڑیں گے. ایک مرتبہ 4 مہینے لگا کر قناعت نہ کریں. تو اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جنہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں سے ہم کو یہ آسان نسخہ بتا دیا. اتنا کر لو، 2.5 گھنٹے لگا دو، ہفتے کے 2 گز کر لو، مہینے کے 3 دن لگا دو، سال کا چلا لگا دو، 2-3 سال ہو جائے تو 4 مہینے لگا دو، بیرون کا سفر کر لو. یہ قرآن حدیث ورنہ قرآن کی تشریح تو پورا جان پورا مال. اب پوچھے علماء سے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو آج آپ کو جڑا ہے سال کا شروع ہے. بڑا مبارک ہے وہ مسلمان جس کا سال کا شروع اللہ کے دین کی محنت کی فکروں کے ساتھ ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے تدبیر کرتے ہیں ایسے دین کے لیے تدبیر کریں. گھر میں 2 بھائی ہے، ابا ہے، 3 ہے، تینوں کی ترتیب پر ہے. سال کے شروع میں تینوں بیٹھ گئے. کوئی کون سے مہینے میں آپ جاؤ گے، کون سے مہینے میں میں جاؤں گا. ہر ایک کے 4 مہینے لگے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی مسلمان اس حالت میں نہ مرے کہ اس کے 4 مہینے نہ لگے. اور 4 مہینے کوئی مشکل نہیں ہے. 60-65 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینہ، 1 سال کے 2 دن پڑتے ہیں. اگر 60 سال کی عمر گن لو، 60 سال کی زندگی میں سال کے 2 دن لگانا نہ لگانا بات پہ طے کرنا. پہلے انصاف کی بات تو کرو. زیادہ ہے بولتے بھی ہم نے کنڈیشن لگائی ہے، لگائے گی نہیں لگائے گی بات پہ طے کریں گے. پہلے انصاف کی تو بات کرو. زیادہ ہے 4 مہینے. جو کرایہ کے مکان میں رہتا ہے اس کو پوچھو 4 مہینے کب کیسے ہوتے ہیں. کہ امرت پہاڑوں میں مجھے کم مہینوں ہوتے ہیں. ایک لائٹ بل بھرنے کا ایک ہماری غیر موجودگی میں بھرا جائے گا، تیسرا تو آپ ہی آ کر بھرو گے. خاموں کا شدہ پیدا 4 مہینے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس مجمع میں 20 سال کا ہے 60 4 مہینے لگ گئے، کوئی 30 سال کا ہے 90 4 مہینے لگ گئے، کوئی 40 سال کا ہے 120 4 مہینے لگ گئے. ایک سال میں 3-4 مہینے آتے ہیں. کوئی 50 سال کا ہے 150 4 مہینے لگ گئے. یہ سڑی ہوئی بدبودار دنیا جس کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس کے لیے 150 4 مہینہ. ایک 4 مہینہ ایمان بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے، نمازوں میں حقیقت پیدا ہو جائے، اس کے لیے اخلاق صحیح ہو جائے، تنہائیاں صحیح ہو جائے. زیادہ ہے کون مرد مجاہد ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہو 2025 میں 4 مہینے کے لیے اندرون کا مشورہ ہوگا تو اندرون اور بیرون کا مشورہ ہوگا تو بیرون میں تیار ہوں. کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں. 4 مہینے جانا ہے، 2025 میں جانا ہے. آخر میں جون سے کر لیں تو بتانا شروع کریں کہ انشاءاللہ 1 سال میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. میرے متعلق کیوں مشورہ کریں؟ اندرون کہیں گے تو اندرون اور بیرون کہیں گے تو بیرون. کھڑے ہو کر نام لکھانا شروع کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے ہو اور ہو جاؤ. اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حکمت مردہ مدد خدا، ہمت کا کام ہے. ماشاءاللہ. کھڑے ہو اور بولے ارے مت ڈرو یار، اللہ اتنا دے گا تصور میں نہیں. جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ دنیا اللہ ہم کو سروٹوں میں دے دے گا. دنیا کم نہیں ہوگی. حضرت مولانا غلام محمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ خدا نہیں جس خدا کے دین کی ہم محنت کریں اور وہ خدا ہماری مدد نہ کرے. یہ تو ہو نہیں سکتا. آتی اللہ کے دین کی محنت کریں اور اللہ اس کو ضائع کر دے. یہ ضائع ہونے کا راستہ نہیں ہے، یہ برباد ہونے کا راستہ نہیں ہے. یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے. جو خرچ کریں گے 1 پر 10 اللہ دنیا میں دیں گے.
ایک پر 7 لاکھ اللہ آخرت میں دیں گے. اللہ کے راستے میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعا قبول ہوئی. ہمارے کام دعاؤں سے بنیں گے. کرے ہمت، مت ڈرو یار. ماشاءاللہ.